السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلی کلاس میں پروین شاکر جو شاعرہ ہیں ان کی کچھ غزلوں کا مطالعہ کیا ہے اور ان کی زندگی، انہوں نے تعلیم و تربیت اور ان کے شاعری مجموعے جو ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے۔ تو آج ہم غزل نمبر 1 میں کچھ اشعار ان کا مطالعہ کرنا ہم رہ گئے تھے، تو انہی کا مطالعہ ہم آج کی کلاس میں کریں گے۔ ہم کس کی زبان بولتے ہیں، گر ذہن میں بات دوسری تھی، تنہا ہے اگر ازل سے انسان، یہ بزم کلام کیوں سجی تھی، تھا آگ ہی میرا مقدر، کیوں خاک میں پھر شفا رکھی تھی، کیوں موڑ بدل گئی کہانی پہلے سے اگر لکھی ہوئی تھی۔ پروین شاکر اس شعر میں کہتی ہیں کہ اگر ہمارے ذہن میں کوئی بات ہے اور اس کو ہم بیان نہیں کرتے بلکہ کوئی دوسری بات بتاتے ہیں جو ہمارے سوچ کے مطابق نہیں، تو ہم کس کی زبان بولتے ہیں، اپنی یا اس کی جس نے ہمارے ذہن میں کوئی دوسری سوچ ڈال دی ہے؟ دراصل وہ بھی ہماری زبان نہیں، کسی کی طاقت سے ہم میں قوت گفتار پایا جاتا ہے۔ تنہا ہے اگر ازل سے انسان، یہ بزم کلام کیوں سجی تھی۔ شاعرہ پروین شاکر کہتی ہیں کہ اگر انسان کو ازل سے ہی تنہا پیدا ہوا ہے، یعنی ازل سے ہی اگر انسان اس دنیا میں آیا ہے، پیدا ہوا ہے اور اکیلا ہی یہاں سے اسے رخصت جانا ہے، اکیلا ہی واپس جانا ہے، تو اس میں کلام کرنے کی صلاحیت کیوں دی گئی ہے؟ تو پھر یہ چہل پہل، یہ آنا جانا، یہ کیوں ہے؟ یعنی کلام کرنے کی پھر یہ زبان کس لیے دی گئی ہے؟ اگر انسان کو ازل سے ہی پیدا کیا، یعنی اکیلا ہی اگر دنیا میں آیا ہے اور اکیلا ہی اسے واپس جانا ہے، تو پھر کلام زبان کس لیے دی گئی ہے؟ تھا آگ ہی میرا مقدر، کیوں خاک میں پھر شفا تھا آگ ہی گر میرا مقدر، کیوں خاک میں پھر شفا رکھی تھی۔ شاعرہ کہتی ہیں پروین شاکر، اگر میرے مقدر میں آگ ہی میں جلنا تھا تو پھر مجھے مٹی کے سپرد کیوں کیا گیا؟ تھا آگ ہی میرا گر مقدر، کیوں خاک میں شفا رکھی تھی، تو پھر خاک میں مجھے کیوں رکھا گیا، یعنی مجھے کیوں دفنایا گیا؟ اگر میری مقدر میں آگ تھی، یعنی جلنا تھا، تو پھر مجھے کیوں مٹی کے حوالے کیا گیا؟ کیوں موڑ بدل گئی کہانی پہلے سے اگر لکھی ہوئی تھی۔ یہاں پر شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر انسان کی زندگی پہلے سے ہی لکھی ہوئی تھی تو اس میں پھر تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یعنی اگر انسان کے مقدر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہونا ہے، کب اس کی موت ہونی ہے، تو پھر اس میں تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ پھر اس میں تبدیلیاں رونما کیوں واقع ہوتی ہیں؟ غزل نمبر 2 میں پروین شاکر کہتی ہیں، یاد کی کیا آئیں گے وہ اب لوگ جو آئے نہ گئے، یاد کیا آئیں گے وہ لوگ جو آئے نہ گئے، کیا بیزاری ہو ان کی جو بلائے نہ گئے۔ بارشیں رقص میں تھی اور زمین ساکن تھی، عام تھا فیض مگر رنگ
कमाए न गए। पर सिमटे हुए शाखों में परिंदे आकर, पर सिमटे हुए शाखों में परिंदे आकर ऐसे सोए कि हवा से भी जगाए न गए। तेज बारिश हो, घना पेड़ हो, एक लड़की हो, ऐसे मंजर कभी शहरों में तो पाए न गए। रोशनी आँख ने पीली और सर मज़गान ख्याल, चांद वो चमके कि सूरज से बुझाए न गए। शायरा गज़ल नंबर 2 के मतलब में पहले शेर में कहती हैं कि याद क्या आएंगे वो लोग जो आए न गए। यानी फरमाते कि इन लोगों को याद कैसे आ सकते हैं। फरमाते कि इन लोगों की याद कैसे आ सकती हैं जिनसे कभी मेरा सिमने था, यानी मेरा मुकाबला, यानी जिनसे मैं कभी मिली न थी। यानी वो लोग कैसे याद, यानी या उनके साथ मेरी बनती नहीं थी, वो लोग कैसे मुझे याद आएंगे। और इन लोगों का कौन इस्तकबाल यहाँ करे जो बिन बुलाए मेहमान बनकर आए। यानी पेजारी कहते हैं इस्तकबाल को। यानी शायरा कहते हैं इस शेर में कि उन लोगों की याद मुझे कैसे आएगी जिनसे मेरी कभी बनती ही नहीं थी, यानी फिर मैं उनका इस्तकबाल कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो बिन बुलाए मेहमान हैं, उनकी याद मुझे नहीं आएगी। बारिशें रक्स में थी और ज़मीन साकिन थी, बारिशें रक्स में थी और ज़मीन साकिन थी, आम था फेज़ मगर रंग कमाए न गए। शायरा यहाँ पर कहती हैं कि हर तरफ रहमतों की ही बारिश थी और इनसे हर कोई फैज़ाब होता था, यानी फ़ायदा उठाता था। लेकिन ये मेरी अपनी ही बदकिस्मती थी कि मैं कुछ भी हासिल ना कर सकी। यानी अगरचे बारिशें रक्स में थी, यानी हर तरफ बारिशों की रहमत थी, यानी हर तरफ खुशी थी। यहाँ इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हर तरफ खुशी थी, हर कोई खुशियाँ मनाता था, यानी खुशियाँ आम थी, हर कोई इससे फैज़याब होता था, खुशियों से फैज़याब होता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी, मैं उनसे कुछ हासिल ना कर सका। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ गम ही गम थे। पर सिमटे हुए शाखों में परिंदे आकर, पर सिमटे हुए शाखों में परिंदे आकर ऐसे सोए कि हवा से भी जगाए न गए। शायरा फरमाती हैं कि दिन भर परिंदे इधर उधर घूम फिर कर शाम को दरख्त की टहनियों पर बिछाए हुए इस कदर गहरी नींद सो गए थे कि नेज़ हवा भी इनको जगा ना सकी। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान इस फानी दुनिया में अगर आकर खूब गफलत में ऐसा महू हो गया कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने यहाँ आने से पहले क्या वादा दिया था। यानी यहाँ पर दुनिया की बेसाबती का जिक्र किया गया है। ये इंसान जिस तरह परिंदे पर सिमटे हुए शाखों में परिंदे आकर ऐसे सोए कि हवा से भी जगाए न गए। यानी जिस तरह परिंदे दिन भर घूमकर शाम को दरख्तों पर आते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं और अपने पर बिछाकर फैलाकर वो गहरी नींद में सो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि वो कब सोए थे। और वो उनको अगर जगाने की कोशिश भी करें तो वो जागते नहीं हैं। यानी यही इंसान के साथ इस चीज़ को, यानी इंसानों के साथ इस चीज़ को तजवीज़ दी गई कि यही कहा गया, मतलब इस चीज़ का यही है कि इंसान इस दुनिया में आया है, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजा है। किस लिए भेजा है? अल्लाह की इबादत के लिए। मगर इंसान दुनिया में आकर इस दुनिया में महू हो गया है, यानी गाफिल हो गया,
یعنی دنیا کے پیچھے پیچھے ہی رہ گیا، آخرت بھول گیا کہ میں نے کیا وعدہ وہاں کیا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے میں نے کیا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تیز بارش ہو گھنا پیڑ ہو ایک لڑکی ہو، تیز بارش ہو گھنا پیڑ ہو ایک لڑکی ہو، ایسے منظر کبھی شہروں میں تو پائے نہ گئے۔ شاعرہ یہاں پر کہتی ہیں کہ یہ گاؤں کی پرسکون زندگی کی منظر کشی یہاں پر کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ تیز بارش میں ایک لڑکی ایک گھنے پیڑ کی چھاؤں کے نیچے کیسے پر کیف انداز میں کھڑی ہے، ایسے منظر کوئی شہر میں کہاں دکھائی دے۔ یعنی گاؤں کا حال یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر تیز بارش ہو اور پیڑ بھی گھنے ہو، کیونکہ گاؤں میں ہوتے ہیں، جنگلوں میں ایسے چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک لڑکی ہو تو کیسا منظر وہاں پر ہوگا، تو کیسا خوبصورت منظر وہاں پر دکھائی دے گا۔ یہ چیزیں تو صرف گاؤں میں ہی دیکھی جا سکتی ہیں، شہروں میں تو ایسا منظر نہیں دکھتا ہے۔ روشنی آنکھ نے پیلی اور سر مژگان خیال، روشنی آنکھ نے پیلی اور سر مژگان خیال، چاند وہ چمکے کہ سورج سے بجھائے نہ گئے۔ روشنی آنکھ نے پیلی اور سر مژگان خیال، چاند وہ چمکے کہ سورج سے بجھائے نہ گئے۔ شاعرہ فرماتی ہیں اس شعر میں، اس غزل نمبر 2 کے آخری شعر میں، مقطع میں، جب غموں کی بوجھ تلے ڈبڈباتی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو تصویر کی پلکوں سے آنسوں کے قطرے ایسے چمکتے چاند نظر آئے، چاند کی طرح نظر آئے جن کو سورج کی روشنی بھی نہ بجھا سکی۔ یعنی شاعر یہاں پر کہتی ہیں کہ روشنی آنکھ نے پی لی اور سر مژگان خیال، جو میری آنکھوں کی روشنی تھی وہ آنسو نے اسے پی لیا۔ میری آنکھوں کی روشنی تھی کیونکہ میری آنکھوں سے لگاتار آنسو بہتے رہے، اور آنسو میں گم ہوئی تھی، یعنی آنسو میری آنکھوں سے نکلتے تھے، یعنی میری آنکھوں کی جو روشنی تھی وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی، کن کی وجہ سے، آنسو کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تو یہ تھی پروینہ، یہ آخری غزل تھی، غزلوں کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو یہ آخری غزل تھی پروینہ شاکر کی، جو ایک شاعرہ تھی۔ تو انشاءاللہ اب اگلی کلاس میں ہم ایک اور موضوع آپ کے ساتھ روبرو کریں گے، تو تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔